جل شانہ کے فضل و کرم سے آج ہم سب ایک بار پھر دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس پاک کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ کو معاف فرمائے۔ آمین۔ آج بھی آقا کریم علیہ السلام کے فرامین میں سے کچھ تلاوت کرتے ہیں۔ یہ جو آج ہم نے حدیث مبارک پڑھنی ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وعن ابی محمد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال اخبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اقول واللہ لا اصومن النہار ولا اقومن اللیل ما عشت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو میرے بارے میں بتایا گیا، وہ اپنی ذات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرے بارے میں حضور کو بتایا گیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا اور ہمیشہ رات کو قیام کروں گا۔ جب تک میری زندگی ہے، جب تک میں زندہ ہوں تو میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور ہمیشہ ساری رات قیام کروں گا، یعنی ساری رات کو میں جاگتا ہی رہوں گا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت الذی تقول ذلک۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے مجھے بلایا اور حضور نے فرمایا کہ کیا تو نے اس طرح کہا ہے؟ فقلت له، تو میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی قد قلته بأبی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں اور باپ پہ قربان ہوئے اللہ کے رسول، بے شک اس طرح میں نے کہا ہے۔ قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ تو اس کی طاقت نہیں رکھے گا، یعنی جو تو کہتا ہے نا کہ ہمیشہ جب تک تو زندہ رہے گا تو روزے رکھتا رہے گا دن کو اور رات کو نوافل پڑھتا رہے گا یا قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے گا، دن کو روزہ رکھنا، ساری رات جاگنا، یہ تو تمام عمر نہیں کر سکتا، اس کی تو طاقت نہیں رکھ سکتا۔ فصم وافطر، تو تو روزہ بھی رکھ اور افطار بھی کیا کر، یعنی کبھی روزہ رکھ لو کبھی چھوڑ دو، کبھی روزہ رکھ لو کبھی چھوڑ دو۔ ونم وقم، اور کبھی نیند کرو اور کچھ قیام بھی کرو، یہ نہیں کہ ساری رات تم جاگتے رہو، نہ، بلکہ کچھ حصہ جو ہے تم نیند کرو اور کچھ حصہ جو ہے تم قیام کرو، اللہ کی عبادت بھی کرو۔ وصم من الشہر ثلاثۃ ایام، اور حضور نے فرمایا کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کر، ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کر، یہ جو تیرے روزے ہیں فإن الحسنۃ بعشر امثالها، بے شک ایک نیکی جو ہے وہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ کتنا ہے، 10 گنا۔ تو جب تم مہینے میں 3 روزے رکھے گا تو 3 روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک روزے کے بدلے میں 10 روزوں کا ثواب دے گا، تو 3 کے بدلے میں 30 کا ثواب دے گا۔ تو جب مہینے کے 3 روزے رکھے گا تو یوں سمجھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے پورے مہینے روزے رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جب ہر مہینے میں 3 روزے رکھے گا، پورے سال میں، پورے 12 مہینوں میں جب تو 3 روزے ہر مہینے میں رکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو پھر پورا سال روزے رکھنے والا ہو جائے گا۔ پھر جب تو باقی ساری زندگی میں اسی معمول پہ چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پھر تجھے ساری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یوں آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر کو سمجھایا، فرمایا کہ ہر نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ 10 گنا کر دیتا ہے، اور تو مہینے کے 3 روزے رکھا کر، وذالک مثل صیام الدہر، اور یہ زمانے بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی جب تو ہر مہینے میں 3، پھر پورا سال رکھے گا، پھر جب تک تیری زندگی ہے تو روزے رکھے گا، تو یوں سمجھ کہ تو نے تمام عمر
زمانے بھر کے روزے تو نے رکھے ہوئے ہیں۔ قلت، میں نے عرض کیا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مجھے کہا تو میں نے عرض کی فإنی اوتیت افضل من ذلک، حضور میں اس سے کچھ زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ قال فصم یوما وافطر یومین، تو حضور نے فرمایا ایک دن روزہ رکھا کر اور 2 دن افطار کر لیا کر۔ اگر تو اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ مہینے میں 10 روزے رکھ لیا کر، 20 افطار کر لیا کر۔ قلت فإنی اوتیت افضل من ذلک، میں نے عرض کی حضور میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فصم یوم وافطر یوما، تو اس طرح کر کے ایک دن روزہ رکھا کر، ایک دن افطار کر لیا کر۔ فذلک صیام داؤد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو اعدل الصیام، تو حضور نے فرمایا پھر اس طرح کیا کر، ایک دن روزہ رکھ لو، ایک دن افطار کر لو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں اور یہ سب سے بہترین روزے ہیں۔ یعنی ایک دن بندہ روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، اگر بندے کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرما دے تو۔ اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یہ کچھ روایات جو ہے نا، یعنی اسی حدیث کے مطابق یہ جو روایات ہیں، مختلف الفاظ ہیں، ان سب کا خلاصہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ روزے بھی رکھ، افطار بھی کر، کیونکہ تیرے اوپر تیرے جسم کا بھی حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے مہمانوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ مہمان آ جائے اور وہ کہے بھی جب تک تو کھانا نہیں کھائے گا میں نہیں کھاؤں گا، تو تو کہے جی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ شرمسار ہوگا کہ یار میری زبان جو ہے وہ روزے دار ہے اور میں روٹی کھا رہا ہوں۔ تو نہیں، مہمان کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے۔ ساری رات تم قرآن پڑھتے رہو، ساری رات تم قرآن پڑھتے رہو، بیوی کی طرف توجہ ہی نہ دو، نہیں، یہ غلط ہے۔ تو یہ یعنی بیوی کا حق ہے، اس کا حق بھی ادا کرو۔ اسی طریقے سے خود آنکھوں کا حق ہے، ظاہر ہے کہ اگر نیند پوری نہ ہو تو آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، اگر نیند پوری نہ ہو تو جسم جو ہے اس کے اندر بے قراری ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تیرے اوپر تیرے جسم کا، تیری آنکھوں کا بھی جو ہے نا وہ حق ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ کو یہ جو حضور نے فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم روزے کس طرح کرتے ہو اور قرآن مجید کتنا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میرے آقا سارا دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہوں، ہر رات میں قرآن کا ایک ختم کر لیتا ہوں۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، رات کو قرآن مجید پڑھتے تھے نا جی، ختم کر لیا کرتے تھے، جب صبح ہوتی پھر روزہ رکھ کے پھر وہ اپنے گھر والوں کو بٹھا دیتے تھے، کہتے مجھ سے قرآن سنو، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر لی۔ اس طرح کے نسخے تو تھے نہیں، ورقے تو تھے نہیں کہ لکھا ہوا تھے، تو سارے حافظ قرآن، انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا تھا۔ پھر وہ ان کو سنایا کرتے تھے کہ بھئی مجھ سے غلطی تو نہیں ہے، پر ساری رات بھی قرآن کی تلاوت، دن کو روزہ بھی قرآن کی تلاوت بھی ہے، تو نہ گھر والوں سے کام ہوتے تھے نہ ان سے کام ہوتے تھے۔ تو یہی بات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی گئی۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے رات کو؟ انہوں نے عرض کی حضور میں ساری رات قرآن پڑھتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تھوڑا کرو، روزانہ ایک پارہ پڑھ کے تم کیا کرو کہ جناب 30 دنوں میں قرآن مجید کو ختم کیا کرو۔ انہوں نے عرض کی حضور میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، میں تو زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ تم 20 دنوں میں ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے عرض کی حضور میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم 20 دنوں میں ختم کر لیا کرو، لیکن اس سے کم نہ کرو، یعنی اتنا روزانہ یا تو تم اس طرح ہے کہ 1.5 پارہ پڑھ لو، پارہ پڑھو 1.5 یا 2 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، یا مطلب اس سے زیادہ منزل کو نہیں بڑھانا چاہیے کہ ساری رات قرآن ہی پڑھتے رہو، بیوی بچوں کی طرف توجہ ہی نہ دو، نہیں، بلکہ ان کا بھی حق ہے۔ حضور نے فرمایا اور ادھر بھی تم توجہ رکھا کرو۔ وہ جوانی کا عالم تھا، درویش صفت صحابی تھے، یہ بڑے درویش صوفی ٹائپ کی یہ صحابی تھے۔ اچھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اختیار دیا نا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو اور 10ویں دن تم ختم کر لیا کرو۔ میں نے کہا حضور میں جوانی تھی، طاقت تھی، تو میں نے کہا حضور میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ جب بوڑھے ہو گئے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ، اللہ تعالیٰ بندے کی اگر عمر دراز کر دے، بڑھاپا آ جائے تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں جی میرے نا اس وقت دماغ میں یہ خیال نہ آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری طویل عمری کا اشارہ کر رہے ہیں،
تو جب میری عمر لمبی ہوئی اور میں ضعیف ہوا، بوڑھا ہوا، تو اب میں پچھتا رہا ہوں کاش میں اپنے نبی کی بات کو مانوں۔ جیسے حضور نے مجھے اختیار دیا تھا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میں فرمان کو مان لیتا، ان کے اختیار کو مان لیتا، میں ضد نہ کرتا، میں یہ نہ کہتا آگے، اپنی رائے پیش نہ کرتا، یعنی میں یہ جیسے حضور کا فرمان تھا کہ 3 روزے رکھو، تو میں مان جاتا کہ حضور ٹھیک ہے، کیونکہ حضور 3 روزے رکھنے کے بدلے میں عمر بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں پھر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں اس طرح حضور کو آگے اپنی طاقت کا اظہار نہ کرتا۔ کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ بندہ مکلف ضرور ہے، لیکن طاقت سے زیادہ بوجھ بندے پہ اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتا۔ تو جتنا آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے اس کے مطابق اعتدال میں قرآن بھی پڑھو، اعتدال میں نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، روزے رکھو، تاکہ وہ مسلسل ہوں، آخر تک چلیں۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ 2 دن کرو پھر ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کی